हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं आई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं उसकी तरफ जाने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को आई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हर रोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और प्यारी वीडियोस हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर कोई वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारी वीडियोस अच्छी हैं, इंफॉर्मेशन वाली हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से जो मेन मेरा टॉपिक जिस चीज़ पे मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि असल में टेक्निकल एजुकेशन है क्या और इसकी क्या ज़रूरियत है, इसकी क्या अहमियत है इस वक्त। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन आपको बहुत ही, आप समझ लें कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। एक बंदा है, उसने जनाब मेडिकल किया है। अब उसे जॉब मिल गई, गवर्नमेंट की तो मिल गई। उसके बाद अगर वो एक आम नॉर्मल सा इंसान है, उसके बाद इतने पैसे नहीं है कि वो अपना क्लिनिक वगैरह खोल सके, तो इसकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मजबूरन उसे छोटी सी जॉब प्राइवेट करना पड़ती है। तो मैं एक आपको थोड़ा सा कंपेयर मुआवजा करके दिखाता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन में क्या फ़र्क है। ये दूसरी एजुकेशन से बेस्ट है या टेक्निकल एजुकेशन बेस्ट है या दूसरी एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है। टेक्निकल एजुकेशन में जो एजुकेशन आती है वो DAE, जिसे हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन, किसी भी फील्ड में जाके कोई भी एजुकेशन हम हासिल करते हैं तो उसके बाद हमें लाजमन जॉब मिलनी चाहिए। अगर जॉब मिल गई तो समझ लें कि आपका फ्यूचर बन गया, अगर नहीं मिली तो तब आपको धक्के ही खाने पड़ते हैं। उसके बाद आप उस एजुकेशन से कोई अपना एक कारोबार भी स्टार्ट नहीं कर सकते। बंदे के पास एक वसाइल भी नहीं रहता। उस एजुकेशन का लेवल इतना हाई होता है, उसके बाद अगर बंदा उस कोई इस तरह का वर्क भी नहीं कर सकता उस एजुकेशन के मुतल्लिक हो या उससे मिलता जुलता हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने BSc किया, MSc किया, उसके बाद अब जनाब वो इलेक्ट्रिक स्टोर पे बैठा हो या उसने जनाब मैकेनिकल की शॉप खोली हो, मैकेनिक की शॉप खोली हो, और उसके बाद उसने कोई कोई छोटा मोटा काम किया हो, तो अजीब सा लगता है और ऐसा मुश्किल ही होता है, ऐसा कोई नहीं करता। तो वो लोग प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब एक बंदा जिसने जनाब डिप्लोमा होल्डर है, उसने डिप्लोमा किया, DI किया, उसने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है। इसे एसोसिएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि ऑल पावर ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें पहले जो, आज से कुछ दिन पहले की बात करें तो जब डिप्लोमा कराया जाता था उसमें सिर्फ 6 बुक्स होती थी इंजीनियरिंग की, और अब तो इन्होंने चेंजिंग कर दिया है, इसको FSC लेवल के बराबर कर दिया है डिप्लोमा। अब जो है ना, डिप्लोमा FSC के बराबर है। जितनी वैल्यू FSC की है उतनी ही डिप्लोमा होल्डर की है। बाकी ये भी आप देख सकते हैं कि जो काम डिप्लोमा वाला कर सकते हैं वो FSC वाला नहीं कर सकता, लेकिन जो काम FSC वाला कर सकता है वो डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है, क्योंकि FSC की एजुकेशन डिप्लोमे वाले ने भी हासिल किया, लेकिन जो डिप्लोमे वाले ने एजुकेशन हासिल की है वो FSC वाले ने एजुकेशन हासिल नहीं की। और एक बंदे जिसने डिप्लोमा जनाब कर लिया, उसके बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो फैक्ट्री में जाओ तो वो उनको काम चाहिए होता है, उनको आपकी डिग्री से कुछ लेना देना नहीं होता। किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, सबसे पहली बात यही पूछी जाती है कि जनाब आपको करना क्या आता है, आपकी एजुकेशन क्या है जनाब, आप
کیا کس چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں؟ تو جب آپ انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو آپ کو انڈسٹری میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد انٹرسٹنگ میں جاب ملنا بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ تو جب آپ ڈپلومہ ہولڈر ہیں، آپ جہاں وہاں جائیں گے جناب، تھوڑا بہت میکینیکل کے بارے میں جانتے ہیں، الیکٹریکل کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ آئی ٹی انفارمیشن، کچھ اس طرح کی آپ کا انفارمیشن ہے، تو وہ ایک تو اس سے آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا، اس کے بعد وہ آپ کو جاب بھی وہاں پہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپلومے والوں کو دی جاتی ہے وہ اور کسی ایجوکیشن میں کسی اور کو نہیں دی جاتی، جو کام ڈپلومے والے کو سکھایا جاتا ہے وہ اور کسی کو نہیں سکھایا جاتا۔ تو لوگ تو بس صرف ڈپلومہ والوں پہ ہنستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیسہ جو انکم سب سے زیادہ جو کماتے ہیں وہ صرف ڈپلومے والے ہی کماتے ہیں۔ اگر آپ نے جسٹ 3 سال کا ڈپلومہ کیا اور باہر کسی بھی کنٹری چلے گئے ہیں تو جناب وہاں جاتے ہی آپ کی 1.5-2 لاکھ آپ کی یعنی تنخواہ سٹارٹ ہو جائے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یا آپ نے ڈپلومہ کیا، آج کل جو اس وقت کی جو کنڈیشن میں آپ کو ریئل کنڈیشن بتا رہا ہوں، میں نے کافی سیٹ کیا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈپلومے والے کی ہے۔ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ڈپلومے والے کی ہے۔ یہاں تک کہ آرمی، پولیس اور رینجر جہاں مرضی اپلائی کر دو، سب سے پہلے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ڈپلومے والے کون سے۔ ڈپلومے والوں کو بہت زیادہ امپورٹینس دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہر جگہ کام کر سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، تو ان کو ہر ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہیں اور بہت ہی ایکٹیو مائنڈ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جسٹ وہ چند خصوصیات کی بنا پر ڈپلومے والے کو ترجیح دی جاتی ہے بحیثیت دوسروں کے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری ایجوکیشن بیکار ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جو ڈپلومہ ہولڈر ہے وہ سمجھ لیں اس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور ہنر بھی ہے، دو چیزیں۔ اگر اس کو اس کی ایجوکیشن کی بنا پہ کچھ نہ مل پایا تو وہ اپنے ہنر کی بنا پہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا ایک بندہ جس نے ایف ایس سی کیا ہے، بی ایس سی کیا ہے، ایم ایس سی کیا ہے، جو کچھ مرضی کیا ہے، اب اس بندے کو جاب نہیں ملی تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے گا، پرائیویٹ کالج میں پڑھائے گا، ٹیوشن پڑھائے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک بندہ جس نے ڈپلومہ کیا جناب، وہ اس کو جاب نہیں بھی ملی تو وہ ایزیلی اپنا ایک چھوٹا سا کچھ بھی میکینیکل کا، اس نے ڈپلومہ کیا تو میکینیکل کے بارے میں چند باتیں تو جانتا ہی ہوگا نا، میکینیکل کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آئی ٹی کا بندہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا وہ آئی ٹی انفارمیشن کا کچھ بھی کمپوزنگ وغیرہ اس طرح کا کچھ بھی کام کر سکتا ہے، سی وی وغیرہ ایڈیٹنگ کا، فوڈ اسٹیٹ کچھ بھی اس طرح کا کام وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بندہ الیکٹریکل کا ہے وہ اپنی الیکٹریکل کی شاپ بائی لائسنس وہ اوپن کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو سمجھ لیں کہ امپورٹینس کافی ہے، بہت ہی زیادہ، اس کو بیکار مت سمجھے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ہی لیول کی ایجوکیشن ہے۔ آپ یہ سوچیں یہ ہمیں جسٹ پاگل بنایا گیا ہے، ہمیں دھکیلا گیا اندھیروں کی طرف۔ جو باہر کے ویسٹرن کنٹری ہیں، جو باہر کے ممالک ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں ہے؟ وہاں پہ ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی وہاں پہ کیوں نہیں کروائی جاتی؟ ٹھیک ہے مانتے ہیں وہاں پہ پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، ایم ایس سی کروائی جاتی ہے، بی ایس سی کروائی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایجوکیشن وہاں پہ ان ممالک میں جو سب سے زیادہ ایجوکیشن تعلیم جو دلائی جاتی ہے اپنے بچوں کو، وہ ٹیکنیکل کی ہوتی ہے۔ ان کے بچے ٹیکنیکل چیزیں کیوں ایجاد، ہر روز انہوں نے جناب نیٹ پہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے نے یہ چیز بنا دی، یہ بنا دی، وہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کی جسٹ بیس بنائی جاتی ہے جناب، ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے 8-10 سال، جیسے ہماری مڈل ہوتی ہے، مڈل تک ان کو ویسے نارملی ایجوکیشن دی جاتی ہے، مڈل کے فوراً بعد ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لایا جاتا ہے، جسٹ ٹیکنیکل، اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ٹیکنیکل سبجیکٹ 2 یا 3 جو بھی ہیں وہ پڑھنے، تو ان کو میکینیکلی بتایا جاتا ہے، الیکٹریکل بتایا جاتا ہے، آئی ٹی بتایا جاتا ہے، سارے سبجیکٹ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہائی لیول پہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو ایجوکیشن جو پہلے 8-10 سال دی جاتی ہے وہ جو دوسری ہوتی ہے لائف میں، جو ایجوکیشن ہم استعمال کرتے ہیں باقی ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن جو اس کے بعد 8-10 سال کے بعد جو ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس سے وہ اپنی زندگی بآسانی بغیر کسی
مسئلہ پرابلم پہ گزار سکتے ہیں. تو ان باتوں پہ غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، اور فیلڈ میں جانے سے پہلے اسپیشل ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، بھی انہوں نے میٹرک کے بعد کسی اچھی کہ وہ چاہتے ہیں کسی اچھے ہم ادارے میں جائیں یا کسی اچھی سلیکشن کرے ڈپارٹ کی، تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ کم سے کم بچے کا انٹرسٹ دیکھیں، بچے کو دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. وہ جناب آپ نے ایف ایس سی میں اس کا ایڈمیشن کرا گیا، ایف ایس سی میں اس نے کیسے کیسے ایف ایس سی پاس کر لی جناب، اس کے بعد میرٹ نہیں باندھا، پی ایس سی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، ادھر سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا، ادھر سے آپ کا وہ بچہ جو وہ ایف ایس سی کلیئر کرنے کے چکر میں اس کو وہ ایف ایس سی نہ کلیئر ہو رہا، تو اس سے بہتر ہے ان چکروں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ شارٹ اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ جس پہ بچے کو انٹرسٹ بھی ہو، بچہ کر بھی سکے. اگر بچہ ذہانت والا اچھا ہے اور اس کو شعور ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نے ایف ایس سی بی ایس سی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ خرچ کرے، پیسہ بھی خرچ کرے، اسے پڑھائیں. لیکن اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ وہ میں اتنا برڈن برداشت نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ پڑھائی کا برڈن برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو نارمل ڈپلومے کی طرف لے کے آئیں. ڈپلومہ مشکل اس سے بھی زیادہ ہے. یہ نہیں سوچ، لوگ کہتے ہیں ڈپلومہ آسان ہے، آسان نہیں ہے، بہت زیادہ ٹف ہے. ایک سال میں 13 یا 15 بکس پڑھنا کوئی آسان نہیں ہوتی. تھرڈ ایئر میں جا کے 12 سے 13 بکس ہو جاتی ہیں، اور فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں 8-9 بکس ہوتی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ بکس ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا اور اچھے نمبر حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اور ڈپلومہ ایزی نہیں ہے، جسٹ اس کو اردو میں کر دیا گیا، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں ایزی ہے. ایزی نہیں ہے، بہت ہی ٹف ہے. لیکن میں کہتا ہوں ان کی نسبت دوسری جو بھی ایجوکیشن ہے ان کی نسبت تھوڑا کم ٹف ہے، اور لیکن انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو ایزی سمجھتے ہیں. تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.